وعلیکم ناظرین، علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی کے رہنما نے بہت بڑے بڑے دعوے کر ڈالے. آج باقاعدہ انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں. انقلاب کے علاوہ کوئی حل نہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے تم ایک شیل اور لاٹھی مارو گے، ہم 10 ماریں گے. انقلاب کا اعلان کرنے والے وزیر اعلیٰ پی برہان انٹرچینج سے واپس روانہ. پنڈی میں وقت ہے تو اب بھی احتجاج ہوگا. علی امین گنڈاپور کی واپسی کے اعلان پر کارکنوں کا شدید احتجاج. ہمیں سڑکوں پر نکال کر آپ کیوں جاتے ہیں؟ کارکنوں کا سوال. پی ٹی آئی کارکنان نے وزیر اعلیٰ سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. کارکنان کا کہنا ہے کہ کا شکار ہو رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ گاڑی سے نہیں نکلتے. وزیر اعلیٰ کے پی کے کا گاڑی کے کارکنان کو آگے حکم. عظمیٰ بخاری کا کہنا ہے کہ فسادی گروپ کے ساتھ موئے ہو گیا، چلو بھاگ جاؤ. علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ آج باقاعدہ انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں. وزیر اعلیٰ کے پی کے کی گولیوں اور ڈنڈوں سے تیاری، انقلاب لانے کا اعلان. گنڈاپور کا اعلان کتنا مضحکہ خیز، کتنا سنجیدہ، کتنا عملیت پسند، اور پھر ایک اور سیاسی نعرہ ہے. ناظرین، حسن نثار نے علی امین گنڈاپور کے رویے پہ تجزیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا سارا رویہ ان سب چیزوں کا مکسچر یا کاکٹیل ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. یہ سنتے ہیں حسن نثار نے مزید کیا فرمایا. میں بھی اس کا شکار رہا ہوں. خیر، سارے ہی اپنی اپنی جگہ پہ عمروں کے خاص حصوں میں انقلابی ہے. وہ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر انقلاب میں اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. ہر انقلاب دراصل پرانے ظالموں کو نئے ظالموں کے ساتھ ریپلیس کرنے کا نام ہوتا ہے. ایولیوشن ہے، اوور نائٹ نہیں. بچہ ٹارزن کا بھی ہو 9 مہینے کے بعد ہی پیدا ہو تو ٹھیک ہے، اور وہ ٹین ایج میں تب پہنچے گا جب وہ ٹین ایج تک پہنچے گا. سیمسن کی اولاد بھی جو ہے نا، یہ نہیں ہے بولیے انسان اس طرح نہیں. یہ انقلاب آ گیا، فلانا آ گیا، کیا وٹ نان سینس. مجھے تو دنیا کے کسی ایک انقلاب کسی بھی قسم کا ہو، نتیجہ کیا نکلا؟ کون آتے ہیں آگے الٹیمیٹلی؟ اس لیے چھوڑیں یہ نہیں، ایسے نہیں چھوڑ سکتے. آپ نے مکسچر کہہ دیا. مکسچر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ فنی بات ہے؟ ایک سی ایم ایسی بات کرے گا؟ سنجیدہ بات ہے تو پھر واقعی ایک سی ایم کسی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ انقلاب لانے جا رہا ہے، تو اس انقلاب کا طریقہ کیا ہے؟ عملیت پسند، پریکٹیکل بھی نہیں، نعرہ بھی نہیں ہے یہ. بالکل غلط. آپ نے کہا مذاق خیز، وہ بھی ہے. سنجیدگی اس میں وہ بھی ہے. عملیت پسندی وہ بھی ہے. ایک اور سیاسی نعرہ وہ بھی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ مشہور ترین کامیڈینز بھی ٹریجک قسم کے رولز کرتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا. اب یہ کامیڈین ہے اور ایک ٹریجک رول پلے کرنا پڑ رہا ہے ان کو. سی ایم اور یہ متنجن ہے. اچھا ٹھیک ہے، چوائس کو داد دیں پھر آپ بانی پی ٹی آئی کی اس متنجن کی چوائس کو. نصرت جاوید صاحب، علی امین جب اقتدار میں تھے میں تب بھی دیا کرتا تھا. کیا بات ہے. گنڈاپور صاحب میں نے ان کا نام رکھا ہوا تھا. سنو ایک بات. سنائیں. اسکاچ کارنر کے جانی واکر. اوکے. نصرت صاحب، ان کا اسکاچ کارنر مال پہ ان کا آفس ہوتا ہے. اس پہ نصرت صاحب بھی کامنٹ کریں گے. نصرت صاحب، گنڈاپور کی طرف سے اداروں کو پیغام دیا گیا، اور جو انقلابی زبان انہوں نے جس طرح سے استعمال کی، 2 ہی زاویے ہو سکتے ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ سسٹم گنڈاپور کے لیے سافٹ ہے بہت، مطلب واٹ ایور ہی وانٹس ٹو ڈو اور واٹ ایور ہی وانٹس ٹو سے، یا پھر گنڈاپور واقعی سیاسی شہادت کے راستے میں تیاری کر لی اور اب کوئی انقلاب لا کر ہی رکیں گے اور ٹلیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ نے پہلے جس شبے کا اظہار کیا ہے اس پہ ذرا غور فرما لیجئے. بی بی، یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، اور اس کی اگر اجازت دی جاتی ہے، اگر ہم فرض کریں کانسپریسی تھیوری بنانا چاہتے ہیں تو ان صاحب کو یہ کردار ادا کرنے کی، یہ زبان استعمال کرنے کی اگر اجازت فراہم کی گئی ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر ہم کانسپریسی تھیوری کو لے کر بڑھیں تو اس کا صرف ایک مقصد ہے، وہ یہ کہ میں پسند کروں یا نہ کروں، آپ کریں یا نہ کریں. عمران خان اس وقت پاکستان کے ایک ایسے سیاسی رہنما ہیں، بہت عرصے بعد پاکستان میں ایک ایسے سیاسی رہنما آئے ہیں جن کی ملک بھر میں سپورٹ کی پاکٹس موجود ہیں. ایک زمانے میں جب کہا جاتا تھا 4 صوبوں کی زنجیر بے نظیر، اس کے قریب ان کا معاملہ جو ہے بڑے عرصے سے پہنچا ہوا ہے. اب علی امین گنڈاپور صاحب شعوری یا لاشعوری طور پر تحریک انصاف کو پشتونخوا کی پارٹی بنا رہے ہیں.
یہ کتنا دیکھیے غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ یوں گماں ہوتا ہے. پہلے یہ سنگجانی ہوا، لاہور بھی یہ بر وقت نہ پہنچ پائے، جی بیچارے دوبارہ راول پنڈی بھی بر وقت نہ پہنچ پائے، کہ جیسے محمود غزنوی جو ہے وہ سومناتھ میں بار بار حملہ آور ہوتا تھا. یہ کیا یعنی قرون وسطیٰ کے ایک بچپنے کی باتیں ہیں کہ سینٹرل ایشیا میں اگر قحط پھیلا ہوا ہے اور اس دفعہ گندم اچھی نہیں ہوئی یا 3 سالوں سے بارشیں نہیں ہو رہی تو ایک لشکر بناؤ اور چڑھ دوڑو، ادھر یعنی کہ پار کر لو اٹک اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، پاکستان کے ہر شہری کا یہ حق ہے صحیح کہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جائے. اور سب سے بڑا ظلم یہ دیکھیے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح ہماری ریاست جو ہے دھمکا کے کہہ رہی ہے کہ اپنے ریٹرنز بھرو، یہ ٹیکس نہیں دو گے تو سمیں بند ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آپ بتائیے میں انہیں پیسے اس لیے دوں کہ ایک صوبہ جو ہے وہ دوسرے صوبے پہ چڑھائی کرے گا؟ یہ ان کے ڈیفنس بجٹ کے پیسے میں دوں ان کو کہ ادھر سے وہ لاؤ لشکر لے کر چلیں اور ادھر کنٹینر لگ جائیں؟ تو بھائی میں نے جو پیسے دینے ہیں جو عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونے ہیں وہ 2 صوبائی حکومتوں کے درمیان جو ہے یہ طے کرنے میں ہو جائے گا کہ کون زیادہ بالادست ہے، کون زیادہ طاقتور ہے. بالکل ٹھیک. خدا کے لیے ہم لوگوں کو اس بات کو انتہائی سنجیدگی سے لینا چاہیے. وی آر اے فیڈریشن. بالکل اگر اس ملک میں کوئی آئین ہے، ہم فیڈریشن ہیں، تو یہ تو اس طرح کے بیان ہیں جو کہ ہاسٹائل کنٹریز دیا کرتے ہیں کہ جی میں اگلی مرتبہ آؤں گا دیکھی جائے گی یہ وہ. اس کے بعد آپ ایک سے زیادہ بیانات دے چکے ہیں آپس میں قبائل. اور دیکھیے جی ہماری عورتوں کو کچھ کہا تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. صاحب بالکل صحیح ہے. تو حضور آپ نے یہ بیان ایک روز باز دیا ہے. چلیں عالیہ حمزہ لاہور سے خاتون جو اپنے ساتھ کارکن لائی ہوئی تھی، سب سے زیادہ جو میں نے گنتی دیکھی وہ ان کے ساتھ تھے کارکن. اور ان کے ساتھ چلیں عالیہ حمزہ جو ہے آپ صوبائی وزیر اعلیٰ ہیں، بہت طاقتور ہیں، آپ کی نظر میں ان کی کوئی وقت نہ ہوگی، لیکن عالیہ حمزہ کے ہمراہ آنسو گیس کی دھوئے میں علیمہ خان بیٹھی ہوئی تھیں جو آپ کے لیڈر کی بہن ہے، اور وہ پہنچ جاتے ہیں. آپ کیسے برہان سے واپس چلے جاتے ہیں؟ پتہ نہیں سر، یہ میرا خیال گنڈا پور صاحب جو ہے نا تصویر بن گئے، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. بہن کو جو ہے آنسو گیس کے نرخے میں چھوڑ کر برہان سے واپس. بالکل صحیح. تو میں کیوں آپ کی دھمکیوں پہ اعتبار کروں؟ بہرحال لیکن اس کو ایک اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اگر سازشی تھیوری ہے تو خدا کے لیے وہیں تک محدود رہے، ورنہ یہ کہ اگر یہ لشکر کشی ہوگی بھیا تو یہ اس طرح تو ملک مطلب نصرت صاحب کہہ رہے ہیں انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں، اور اس سے پہلے گنڈا پور صاحب جیب فورس کے اوپر بھی کہہ چکے. شہزاد صاحب سنگجانی میں گنڈا پور کا نفرت بھرا خطاب تھا، لاہور جلسے میں خطاب نہ ہو سکا، برہان انٹرچینج سے اب واپس چلے گئے، لیاقت باغ نہیں پہنچ سکے، کارکنوں نے اظہار ناراضگی کیا ہے. ایک کردار ان کا واقعی مشکوک ہے نہیں ہے؟ دیکھیے علی امین گنڈا پور کو کچھ نہ کسی انقلاب کی تاریخ ضرور پڑھنی چاہیے، اور ان کی آسانی کے لیے اگر یہ وہ کبھی سنیں یا ان کو تک بات پہنچے تو خیال کریں چائنیز ریولوشن کا. میں ابھی چیک کر رہا تھا، چائنیز ریولوشن کو 15 سال لگے، یعنی 1935 میں یہ جو کمیونسٹ چائنا ہے جس کے اندر کہ ماؤ زیدونگ نے اپنی پروسیس سٹارٹ کی، اس وقت گو کہ کوئی اور لیڈر تھے، پھر بعد میں ماؤ زیدونگ سامنے آئے، لیکن 15 سال 1949 تک جا کے انہوں نے، جس میں 4 سال کی ایک جنگ بھی جاری تھی. ہمارا مسئلہ یا علی امین کا یا کسی اور ملک کا، اور ہمارے خاص طور پہ ہمارے سیاسی ماحول کا، یہ ہے انقلاب آن لائن، آرڈر آن لائن. یہ آرڈر کرتے ہیں آن لائن اور کہتے ہیں کہ ڈیلیوری بوائے جو ہے وہ انقلاب میرے ڈور کے اوپر دروازے پہ چھوڑ جائے. اس قسم کے انقلاب نہ آیا کرتے ہیں اور نہ ہی وہ ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ انقلاب کی اس میں آتے ہیں، ڈیفینیشن میں آتے ہیں. تو یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ہم باتیں یا نعرے جس قسم کے کرتے ہیں، ہم کاش کہ ہم نے کچھ اور اس سے پہلے پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا، جانا ہوتا. دوسری بات، احتجاج تو جماعت اسلامی بھی کرتی ہے، تو وہ احتجاج ہے جو جماعت اسلامی کرتی ہے، اس کو کوئی نہ کوئی کسی پالیسی سے اختلاف ہے، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، بات بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ احتجاج کرتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو. اب عمران خان کو اگر رہا کر دیا جائے تو انقلاب تو ٹھس ہو گیا، یعنی یہ تو انقلاب نہ ہوا. انقلاب کا مطلب یہ ہے نظام الٹنے کا. یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو تم نے نہ رہا کیا تو پھر ہم نظام کو الٹ کے رکھ دیں گے، لیکن اس کے لیے کچھ سائنسی اصول ہیں جن کو فالو کرنا پڑے گا.
اور سائنسی اصول یہ ہے مومنٹم کا کہ ماس اور ویلوسٹی، یعنی ماس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے جمع کرنا، بہت جتنا بڑا نمبر ہوگا اتنا مومنٹم زیادہ ہوگا، جتنی رفتار پکڑے گا اتنا مومنٹم زیادہ ہوگا۔ اب ان دو چیزوں کو شامل کرنے کے اندر ان کو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے، کیونکہ جب کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں تو وہ ماس ڈیولپ نہیں ہو پاتا۔ اس لیے یہ جو ان کا انقلاب ہے یہ بدقسمتی سے انقلاب نہیں ہے، یہ ایک ایسی کال ہے جس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ بات سن کے برائے مہربانی اگر عمران خان کو رہا کر دیا جائے تو شاید ہم آسانی کے ساتھ پھر آپ کی بات سن لیں گے یا بیٹھ